بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں سب لوگوں کی آوازیں حیرت سے سن رہا تھا، جو سب آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ لڑکا اس گھر میں کیسے رہتا ہے، کیونکہ یہ گھر تو پچھلے 20 سالوں سے بند پڑا ہے۔ میں لوگوں کی باتوں پر حیرت زدہ تھا، کیونکہ میرے ساتھ تو ایک آدمی اور اس کی بیٹی پچھلے 10 سالوں سے رہ رہے تھے، پھر یہ لوگ کھڑے ہو کر کیسی باتیں کر رہے تھے۔ میں لوگوں کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ 2 اور لوگ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ تم اندھے ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے۔ میں اندھا ضرور تھا، لیکن ان باپ بیٹی کی آوازوں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے گھر میں 10 سالوں سے رہ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا یہ گھر تو 30 سالوں سے بند پڑا ہے اور آسیب زدہ ہے، کہیں تمہارے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر وہ جن تو تمہارے ساتھ نہیں رہ رہے تھے۔ اس کی بات نے میرے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی تھی۔ میں اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لڑکی کی ہنسی کی چنچل آوازیں میں اپنے آس پاس محسوس کرتا تھا۔ ان سب کو یوں ہی باتیں کرتا چھوڑ کر میں اپنی لاٹھی کی مدد سے چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ماضی کی یادیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ وہ میری زندگی کا ایک بدترین دن تھا جب میرے ماموں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہنے لگے کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ میں اس وقت 8 برس کا ایک معصوم بچہ تھا۔ میرا نام محب تھا۔ میری بینائی اس وقت متاثر ہو گئی جب میں 1 سال کا تھا۔ پیدائش کے وقت میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن پھر 6 مہینے کی عمر میں بیمار رہنے لگا۔ جب امی مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے ایک غلط انجیکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ تو بچپن سے ہی اپنی آنکھیں کھونے کے بعد میری امی کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر ابدی نیند سو گئیں۔ ابو نے نہ جانے کس بنا پر امی کو طلاق دے کر پہلے ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے ہرگز اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھے۔ امی اور میں شروع سے ہی ماموں کے پاس رہا کرتے تھے۔ میں 8 سال کا ہو گیا تھا، لیکن وہ میرا کسی معصوم بچے کی طرح خیال رکھتی تھیں، کیونکہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میں ہر چیز کو بڑے اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ امی کے مرنے کے بعد اب میرا ٹھکانہ ماموں کا گھر تھا، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ میری مامی مجھے 1 منٹ بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر بھلا ایک اندھا لڑکا انہیں زندگی میں آگے سہارا بھی کیا دے سکتا تھا؟ انہیں میری ذات سے کوئی امید نہ تھی، اسی لیے ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی تھی، ساتھ ہی ماموں نے ایک کپڑے کی تھیلی بھی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ شاید میرے ہی کپڑے تھے۔ میں کافی دیر تک انہیں آوازیں لگاتا رہ گیا، لیکن وہ شاید مجھے اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہاں نہ تو مجھے کوئی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں اور نہ ہی کسی کی آوازیں۔ میں جان گیا تھا کہ وہ مجھے کسی جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ شاید کوئی درخت تھا جس کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پتے ہوا سے گر گر کر میرے منہ پر لگ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ کوئی خوفناک جنگل ہے تو یہاں پر رہنے والے جنگلی جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اسی سوچ نے مجھے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے چلتے میں نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ پھر جب چل چل کر تھک گیا تو میں ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگا۔ بھلے ہی میں ایک اندھا بچہ تھا، لیکن میرے بھی جذبات اور احساسات تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ماموں مجھ سے اپنی جان چھڑوا کر چلے گئے ہیں اور اب اس بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ میں وہاں بیٹھ کر رو رہا تھا، اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک پرشفیق لہجہ تھا جو مجھے کہنے لگا کہ کیا ہوا بیٹا، تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر میں روتے روتے کہنے لگا کہ کیونکہ میری ماں مر گئی ہے اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کی بدقسمتی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں۔ اتنی سی عمر میں اتنی گہری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ چاہے جتنے بھی برے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم چلو میرے ساتھ، اگر تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو آج سے تم میرے ساتھ رہو۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب مجھے اس بھلے شخص نے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ میرے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی تھی جو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بابا یہ کون ہے؟ پھر اس بابا نے اس بچی سے کہا کہ یہ آج سے ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے گا۔
اجالا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہنے لگی کہ آؤ چلو ہم کھیلتے ہیں۔ اب میں ان دونوں باپ بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھے، کہاں پر رہ رہے تھے، بس میں اس گھر میں خوش تھا کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی میرا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ اس کی بیٹی کا نام اجالا تھا۔ وہ دیکھنے میں کیسی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جیسی بھی تھی مجھ سے بہت پیار بھرے لہجے میں بات کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے غرض کے ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میں بار بار دل میں سوچتا تھا کہ کہیں میں اس سے محبت تو نہیں کرنے لگ گیا، کیونکہ میرا کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ ہر کام کر دیتی تھی۔ میں 8 سال کی عمر میں ہر چیز سے ناآشنا تھا، نہ تو مجھے قرآن پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی مجھے پڑھنے لکھنے کا پتہ تھا۔ میں دیکھتا کہ جب بھی وہ آدمی اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تو ایک دن میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ کیا تم بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم اس کی تلاوت کرتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جب میرے بابا مجھے پڑھا دیا کریں گے تو میں تمہیں پڑھا دیا کروں گی، اس طرح تمہیں بھی قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ میں اس سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ میں اجالا کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اس کی نظروں سے ہر چیز کو محسوس کرتا تھا۔ وہ مجھے سب کچھ بتاتی تھی کہ یہ چیز ایسی نظر آتی ہے، وہ چیز ایسی نظر آتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ اجالا بھی جوان ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ہم دونوں کی محبت بھی۔ میں 18 سال تک اس گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن آج جس گھر میں خاموشی محسوس کر کے جب میں اس گھر سے باہر نکلا تو میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ تم اس گھر میں رہ رہے تھے، ہم نے تمہیں آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں حیران تھا، میں تو پچھلے 10 سالوں سے یہاں رہ رہا تھا، لیکن آج لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا ذہن بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ وہ آدمی میرے پاس کھڑا ہوا، مجھے کہنے لگا کہ یہ گھر تو 10 سالوں سے بند پڑا ہے، اس گھر میں آسیب بستے ہیں، تم کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں دوبارہ سے اس گھر میں جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے لوگوں نے جانے ہی نہ دیا۔ وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ تم اندھے ہو لیکن ان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اسی وجہ سے اس گھر میں نہ جانے کس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کے لیے میری یہ کہانی عجیب تھی۔ اب میں کہاں جاتا؟ میں اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ جہاں پچھلے 10 سالوں سے میں رہتا آ رہا تھا وہاں لوگوں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میں ایک بار اجالا اور اس کے باپ سے ملنا چاہتا تھا، وہ نہ جانے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جنات تھے، لیکن میں نے تو ان کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا تھا، مجھے تو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ایک بار پھر سے میں بے گھر ہو گیا تھا، لوگوں سے تنگ آ کر مسجد کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ تبھی مسجد کے امام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ بیٹا تم کون ہو؟ پہلی بار تمہیں اس علاقے میں دیکھا ہے۔ میں انہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں تو پچھلے 10 سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، لیکن گھر سے آج باہر نکلا ہوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ امام صاحب بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے کہ میں اسی گھر میں رہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ پھر میں امام صاحب سے کہنے لگا کہ ہاں میں نابینا انسان ہوں، اسی لیے میں اکثر اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہوں، ابھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کہاں پر رہ رہا تھا۔ پھر امام صاحب کہنے لگے کہ اچھا تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ امام صاحب ایک نہایت نیک انسان تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ دوسرے دن جب انہوں نے مجھے قرآن اور نماز پڑھتے دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا تم تو نابینا ہو، پھر تمہیں یہ سب کس نے سکھایا؟ پھر میں نے اس امام صاحب کو پوری کہانی سنا دی کہ کس طرح سے ان دونوں باپ بیٹی نے بچپن سے ہی میرا خیال رکھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے جوان کیا بلکہ مجھے زندگی گزارنے کے سبھی طور طریقے بھی سکھائے۔ وہ امام صاحب کہنے لگے کہ لوگوں کا گمان ہے کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن بیٹا بعض جنات بہت نیک ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے بھی بڑھ کر عبادت گزار ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا واسطہ بھی ایسے ہی نیک جنات سے پڑا تھا، جبھی تو انہوں نے تمہاری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اگر تم کسی انسان کے پاس رہتے تو وہ تمہیں یہ سب سکھا ہی نہ پاتا، کیونکہ کسی نابینا انسان کو قرآن پاک پڑھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
جب سے امام صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی میرا دل بے چینی سے ان دونوں باپ بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے وہ مجھے کیوں ایسے چپ چاپ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے تو شروع سے ہی میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اب میں امام صاحب کے ساتھ ان کے مدرسے بھی جانے لگا تھا۔ وہاں بچوں کی چہل پہل اور رونق ہوتی تھی تو میرا دل لگ جاتا تھا۔ میں اپنے ہی جیسے نابینا بچوں کو تعلیم دینے لگا۔ پھر ایک دن میں مدرسے کے ہال میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی میرے کانوں میں دو نوجوانوں کی آواز آئی جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ کل میں پرانے قبرستان کے پیچھے والے گھر میں گیا تھا، وہاں پر میں نے ایک کالے کپڑے پہنے لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ دوسرا نوجوان اس سے کہہ رہا تھا کہ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں سالوں سے جنات بستے ہیں؟ کئی لوگوں نے انہیں قبرستان میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ ہاں، میں اسی تجسس کے مارے ہی تو وہاں گیا تھا، انہیں دیکھنے کے لیے، لیکن یار لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہوئی۔ میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ لڑکی اجالا نہ ہو، کیونکہ آخر وہ بھی تو ایک جن ذاتی تھی۔ میں شروع سے ہی اس کو ایک لڑکی سمجھتا آیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں کے منہ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس گھر میں رہ رہا تھا وہ گھر آسیب زدہ تھا۔ پھر میں نے اسی جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک بار اجالا سے ملنا چاہتا تھا، اسی لیے جیسے ہی رات ہوئی میں امام صاحب کے گھر سے نکلا اور لاٹھی کے سہارے اندازے سے قبرستان کی طرف جانے لگا۔ میری حسیں بہت تیز تھیں، اسی لیے مجھے راستوں کا بخوبی علم ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی میں کالونی کے مرنے والے لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کیا کرتا تھا، اکثر ہی جنازے کے پیچھے قبرستان چلا جاتا تھا۔ اب میرا رخ اسی قبرستان کے پیچھے موجود اس گھر کی طرف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ گھر کہاں واقع ہے، لیکن اب اس قبرستان میں کھڑا ہو کر میں آوازوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اجالا کو یاد کرنے لگا۔ وہ جن زادی تھی یا لڑکی، میرے دل میں بس اسی لڑکی کے لیے محبت تھی، اسی لیے میں آج اس کی خاطر آدھی رات کو یہاں پر موجود تھا۔ میں پوری رات اس قبرستان کے باہر بیٹھا رہا، اجالا کو یاد کر کر کے میری آنکھیں بھیگتی رہیں، لیکن وہ میرے سامنے نہ آئی۔ اگر میرے سامنے آتی تو مجھے ضرور پکارتی۔ صبح فجر کی اذانیں ہوئیں تو میں بھی اٹھ کر امام صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ دنیا والوں کی نظروں میں وہ ایک جن ذاتی تھی، لیکن میں نے تو اس سے محبت کی تھی۔ جس طرح سے اس نے میرا 10 سال تک خیال رکھا تھا، میرے اوپر اس کا احسان تھا۔ ایک دن میں سویا تو مجھے عجیب سا خواب نظر آیا۔ ایک لڑکی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ جنگل بیابان میں زخمی پاؤں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے مدد کے لیے پکارتی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ لڑکی مجھ سے بہت دور ہی دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی تک میں اس لڑکی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اجالا ہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، کہیں اجالا کسی مشکل میں تو نہیں۔ پھر دوسرے دن میں سویا تو مجھے ایک بار پھر سے وہی لڑکی دکھائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ محب میری مدد کرو، اس شیطانی عامل نے مجھے اپنی قید میں کر لیا ہے، مجھے اس سے بچاؤ، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اگرچہ میری آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا تھا، لیکن اس خواب کے ذریعے مجھے اجالا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی پریشانی میں مبتلا تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی میں امام صاحب کے پاس گیا۔ باتوں ہی باتوں میں ان سے پوچھنے لگا کہ یہاں کوئی ایسا عامل رہتا ہے جو جادو وغیرہ کرتا ہو۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہاں، 1 سال پہلے ہی وہ اس علاقے میں آ کر رہنے لگا ہے۔ لوگ اس کو بہت ماننے لگے ہیں۔ لوگوں کا ایک رش ہے جو اس کے آستانے پر رہتا ہے۔ نہ صرف مرد اس کے پاس جاتے ہیں بلکہ عورتوں کی تو ایک بھیڑ اس کے آستانے پر جمع رہتی ہے۔ لیکن تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کبھی غلطی سے بھی اس کے پاس نہ جانا، مجھے وہ کوئی صحیح آدمی نہیں لگتا۔ میں اپنے کسی کام کروانے کے لیے اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، میں صرف اس جن زادی کی تلاش میں اس عامل کے آستانے پر چلا گیا۔ میں کب سے وہاں پر کھڑا تھا، ایسے ہی ایک آدمی زور زور سے میرے کندھے کو ہلانے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو، اگر تم کوئی کام کروانے آئے ہو تو عامل صاحب اس وقت فارغ ہیں، چلو ان کے پاس۔ میں نے اپنی لاٹھی اس کے سامنے کی اور کہنے لگا کہ میں اندھا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، اسی لیے چپ چاپ یہاں کھڑا ہوں۔
अब وہ بازو سے پکڑ کر مجھے اس آستانے پر لے کر جا رہا تھا جہاں پر وہ شیطانی عامل بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرتا رہا لیکن میں خاموش تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح پتہ لگاؤں کہ اس شیطانی عامل نے جن زادی اجالا کو کہاں پر قید کیا ہے۔ میری خاموشی پر وہ عامل تنگ آ گیا۔ پھر اس نے اپنے مرید کو اشارہ کیا کہ مجھے باہر لے کر جاؤ۔ اب وہ مرید مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے کر آ رہا تھا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنی جیب سے ہزاروں روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اسے کہنے لگا کہ میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں کل اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ بھلا اس نابینا شخص کو مجھ سے کیا کام پڑ سکتا ہے، اسی لیے وہ مجھے لے کر ایک کونے میں چلا آیا۔ پھر کہنے لگا جلدی بتاؤ بابو کیا کام ہے تمہیں۔ میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے صرف تم سے ایک بات پوچھنی ہے، کیا اس عامل کے قبضے میں جنات بھی ہوتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، جنات سے یہ اکثر اپنے کام کرواتا ہے، نہ صرف جن زادے بلکہ جن زادیاں بھی اس کی قید میں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے انہیں مجبور کر کے اپنے کام کروا لیتا ہے۔ اس میں اس کا بہت فائدہ ہے، اسی کی وجہ سے اس کا آستانہ آج دن بدن مال بنا رہا ہے۔ اس مرید کی باتیں سن کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مجھے نظر آنے والی جن زادی اجالا واقعی میں اس عامل کی قید میں ہے۔ اب مجھے کچھ بھی کر کے جن زادی اجالا کو اس عامل کی قید سے چھڑوانا تھا، اسی لیے میں چپ چاپ گھر آ کر سوچ بچار کرنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ ضرور اس عامل کے پاس جانے کے لیے میرے پاس دولت کا ہونا ضروری ہے، جو اس وقت میرے پاس بالکل بھی نہ تھی۔ پھر میں نے اس کے لیے ایک جنات کی مدد لینے کا سوچا۔ میں دوبارہ اسی آصیب زدہ گھر میں گیا۔ وہاں پر جا کر محسوس کرنے لگا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میری بات سن کر میری مدد کرے گا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی۔ وہ اجالا کا باپ ہی تھا جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ اور آپ کی بیٹی راتوں رات اس گھر سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم مجبور ہو کر تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ میری اور میری بیٹی کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ کسی اور سے نہیں اسی عامل سے تھا۔ وہ بڑا شیطانی عملیات کرنے والا ایک بد کردار انسان ہے۔ جب سے وہ اس بستی میں آ کر رہنے لگا تھا اس نے سارے جنات کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کبھی وہ کسی کے اوپر عمل کر کے اسے قید کر لیتا ہے اور کبھی کسی کے اوپر۔ آخر کار اس کی نظروں میں ہم دونوں باپ بیٹی بھی آ گئے۔ ہمارا شمار نیک جنات میں ہوتا ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے ہم مجبور ہو کر یہ گھر چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ لیکن جب تک اس عامل نے میری بیٹی کو اپنی قید میں کر لیا تو میں بے بسی سے واپس اس گھر میں آ کر اب دن رات اس کا انتظار کرتا ہوں۔ میں اس عامل کے آستانے پر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بھی قید کر لینا ہے۔ پھر میں اس جن ذات سے کہنے لگا کہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اس عامل سے اجالا جن زادی کو چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا کہ اگر تم میری بیٹی کو اس کی قید سے آزادی دلواؤ گے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ پھر میں اس جن زادے سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ عامل ایک لالچی طبیعت کا انسان ہے، اسے روپے پیسے کی ہوس ہے، اسی مقصد کے لیے وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک خزانے کی ضرورت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خزانہ نقلی ہو۔ میں اپنا ایک کام لے کر اس عامل کے پاس وہ خزانہ لے کر جاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ اگر اس نے میرا کام کر دیا تو میں یہ سارا خزانہ اس کے حوالے کر دوں گا۔ پھر جن ذات کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، خزانہ حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں وہ نقلی خزانہ زمین کی تہوں سے نکال کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کام میں اکیلا نہ تھا، وہ جن ذات میرے ساتھ تھا۔ اسی لیے میں واپس اپنے گھر پہنچ گیا جہاں پر امام صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا آج کل حالات صحیح نہیں ہیں، اسی لیے زیادہ گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے محسن تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اسی لیے ان کی بات ماننا میرے اوپر فرض تھا۔ اب مجھے یہ کام چھپ کر کرنا تھا، ان کی نظروں میں آئے بنا۔ پھر دوسری رات کو میں چھپکے سے گھر سے نکلا اور اسی آصیب زدہ گھر میں جا پہنچا۔ میں جانتا تھا وہ جن زاد اپنی بیٹی کو اس عامل سے چھڑوانے کے لیے کس قدر بیتاب ہوگا، اور ایسی ہی بیتابی میرے اندر بھی تھی۔ اجالا اور اس کا باپ میرے محسن تھے، انہوں نے 10 سال تک مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ نہ جانے میرا اس جنگل میں کیا ہوتا اگر وہ مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں نہ رکھتے تو۔
پھر وہ جن زاد نے وہ نقلی خزانہ میرے حوالے کر دیا۔ اب میں اسے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا۔ دوسری صبح میں اس عامل کے پاس جانے والا تھا۔ میں صرف یہ رات گزرنے کا منتظر تھا۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اس عامل کے آستانے پر جا پہنچا۔ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ تھی۔ میں انہیں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن ہاں ان کی آوازیں محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ میں بھی وہاں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کام میں مجھے اس مرید کی مدد حاصل کرنا تھی۔ میں کسی کی بھی مدد کے بغیر اپنا کام پورا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اس مرید کی آواز سنی تو ایک آدمی جو میرے برابر میں ہی کھڑا ہوا تھا، میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے اس عامل کے مرید سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے فوراً ہی مرید کو میرے پاس بھیج دیا۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر تم میرے کام میں میری مدد کرو گے تو میں تمہیں اس کا بہت بڑا انعام دوں گا۔ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ میں بڑی رازداری سے اسے ساری باتیں سمجھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں عامل سے کہتا ہوں کہ تمہارا کام جلدی کرے۔ تم چلو میرے ساتھ، تم خود اس سے ملاقات کر لینا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس عامل کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میں ایک خاص کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں ایک نابینا نوجوان ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے قبضے میں کئی جن زادیاں بھی ہوتی ہیں جن سے آپ نے شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کسی ایک جن زادی سے آپ میری بھی شادی کروا دیں، بدلے میں آپ کو دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ میں اس عامل کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی آواز سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بات سن کر وہ عامل کس قدر حیران تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو جو کسی جن زادی سے شادی کرو گے؟ آنکھوں سے اندھے ضرور ہو، لیکن تم دکھنے میں ایک خوبصورت نوجوان ہو۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میری خوبصورتی میرے اندھے پن کے آگے بہت زیادہ بدصورت ہے۔ بس میری یہ ضد ہے، اسی کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں کسی لڑکی سے نہیں بلکہ ایک جن زادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طاقت میں مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی اور میرا اچھے طریقے سے خیال بھی رکھے گی۔ زندگی بھر وہ میرے ساتھ رہے گی، یوں مجھے کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اس عامل نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگا اچھا، اگر میں تمہارا کام کر دوں تو بدلے میں تمہارے پاس کیا ہے مجھے دینے کے لیے؟ پھر میں نے اپنی چادر میں سے وہ خزانہ نکال کر اس کی جھلک اس عامل کو دکھائی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ یہ تو صرف معمولی سا حصہ ہے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہے۔ میں اپنی وہ ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تمہاری زندگی بہت عیش سے گزرے گی، بس تم میری یہ خواہش پوری کر دو۔ اس خزانے کے لالچ میں اس نے میرا کام کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ میں ایک امید لے کر اس آستانے سے لوٹا تھا۔ جن زادہ اسی گھر میں میرا منتظر تھا۔ پھر میں نے اسے امید دلائی کہ مجھے یقین ہے کہ جن زادی اجالا جلد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب میرا صبح شام عامل کے آستانے پر آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر ایک دن امام صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، میں یہ کیا لوگوں کے منہ سے سن رہا ہوں کہ تم بھی اس شیطانی عامل کے پاس آنا جانا شروع کر چکے ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ ان کی آواز میں اچھی خاصی ناراضگی تھی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اب بھلا امام صاحب کو میں کیا کہتا کہ میں کسی کی مدد کرنے کے ارادے سے وہاں آتا جاتا ہوں۔ میں نے ان سے معذرت کر لی اور پھر آئندہ وہاں نہ جانے کا وعدہ کر لیا، لیکن مجھے وہاں جانا تھا ہر حال میں، کیونکہ جن زادی اجالا کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ اب یہ کام مجھے رات کے اندھیرے میں کرنا تھا۔ پھر ایک دن میں اس عامل سے کہنے لگا کہ مجھے جلد وہ عمل شروع کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ جن زادی مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو عامل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ عمل تمہیں 40 دن تک کرنا ہوگا۔ اس جن زادی کو جب سے میں نے اپنی قید میں کیا ہے وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ اگر میں نے اسے آزاد کر دیا تو وہ ضرور مجھے نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو تو پہلے تمہیں یہ عمل کر کے اسے اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایک بار جن زادی اجالا کو میرے سامنے ظاہر کر دیتا تو یقیناً وہ مجھے پہچان لیتی، لیکن میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جن زادی کہاں پر قید ہے اور اس وقت اس عامل نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ ناچار مجھے اس عامل کا بتایا ہوا یہ عمل کرنا تھا۔ پھر وہ عامل کہنے لگا کہ یہ عمل تمہیں یہاں سے دور ایک غار میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ وہاں پر ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے، وہ اس غار میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ میری بات سے انکار نہیں کرتا۔ میں پہلے ہی اسے کہہ دوں گا کہ تمہارا یہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی لیے وہ تمہیں اس غار میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے گا۔ تمہیں پورے 40 دن تک وہاں پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہوگا، لیکن اس دوران تمہیں کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
तुम एक नाबीना इंसान हो, रोज़ाना पहाड़ी पर चढ़ना उतरना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए एक ही बार तुम उस गार में जाओगे तो फिर पूरे 40 दिन के बाद वहाँ से बाहर आओगे। उसका बताया हुआ ये अमल तो निहायत ख़तरनाक था, लेकिन जिनज़ादी उजाला को उसकी कैद से छुड़वाना भी ज़रूरी था। मैंने हामी भर ली और उस आमिल से कहने लगा कि नहीं, मुझे किसी किस्म का नुकसान तो नहीं होगा। कहने लगा कि नहीं, तुमने मुझे ढेर सारा ख़जाना देने का वादा किया है, तो तुम्हारी हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तुम बेफ़िक्र होकर ये अमल शुरू करो, किसी किस्म का कोई भी नुकसान मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। अब मैं उस रात को उस जिनज़ादे के पास चला गया। मैंने उसे उस आमिल की सारी बातें बता दी। फिर वो जिनज़ादा कहने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, उस बूढ़े फ़कीर की जगह मैं वहाँ उस गार में जाकर बैठ जाता हूँ, उस फ़कीर को 40 दिन तक इस घर में कैद करके। अगर मैं ये राज जान लूँ कि वो जिन्नात को काबू करने के लिए कौन सा अमल करता है, तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमारे कबीले का सरदार इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि दिन ब दिन कबीले में जिन्नात की तादाद कम होती जा रही है। उस अमल के बारे में जानकर ना सिर्फ मेरी बेटी जिनज़ादी उजाला उसकी कैद से आज़ाद हो जाएगी, बल्कि बहुत सारे जिन्नात की उस आमिल से जान छूट जाएगी जो शैतानी आमिल उन्हें काबू करने के लिए करता है। मैंने उसकी बात की तायीद की। वो कोई बुरे जिन्नात ना थे, वो बहुत नेक थे, हर एक की मदद किया करते थे, इसीलिए उन्हें अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी, और मैं उनकी भरपूर मदद कर रहा था। अब जिस रात मुझे उस गार में जाना था, उस दिन मैंने उस जिनज़ादे की मदद से उस बूढ़े फ़कीर को तलाश कर लिया था। फिर उस बूढ़े फ़कीर को इस घर में जगह देकर उस जिनज़ादे ने बूढ़े फ़कीर का रूप धार लिया और वो मुझसे पहले ही उस गार में चला गया। फिर उस रात को उस आमिल ने वो राज बता दिया कि वो किस तरह से उन जिन्नात को अपने कब्ज़े में किया करता था। वो अपने एक ख़ास मौक्किल जिन्नात के ज़रिए पहले कैद करने वाले जिन्नात का बाल मंगवाया करता था, फिर उस पर एक ख़ास अमल करके वो उसे काबू कर लिया करता था। ये वो राज था जिसे मैं जान गया था। अब मुझे इस राज से जल्द अज जल्द उजाला के बाप जिनज़ाद को आगाह करना था। फिर उसने भी मुझे एक बाल थमाया, कहने लगा कि 40 दिन तक तुम्हें उस गार में बैठकर इस पर अमल करना होगा, फिर तुम्हारी मनपसंद जिनज़ादी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर मैंने अपने दिल की बात उस आमिल के सामने ज़ाहिर कर दी। मैं उससे कहने लगा कि मुझे किसी और से नहीं, बल्कि तुम्हारी कैद में मौजूद उसी जिनज़ादी से शादी करनी है जो बिल्कुल मेरी हम उम्र है। पहले तुम मुझे उसका नाम बताओगे, उसके बाद ही मैं ये अमल करना शुरू करूँगा। आमिल ये बात सुनकर नाराज़ हो गया, कहने लगा कि मैंने तुम्हारी हर बात मान ली है, लेकिन तुमने ये बात बताकर गलत किया है। जो जिनज़ादी तुम्हारी हम उम्र है वो बहुत सरकश और नाफरमान है, वो मेरी बात हरगिज़ नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैं उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें वो कीमती ख़जाना चाहिए तो तुम्हें उसी जिनज़ादी से मेरी शादी करवानी होगी। फिर मैं अमल करने से पहले उस जिनज़ादी का नाम जानना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि उस आमिल ने जिस जिनज़ादी का नाम मेरे सामने लिया था वो कोई और नहीं बल्कि जिनज़ादी उजाला ही थी। मैंने खुशी खुशी अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। अब मैं अपने पूरे दिल से ये अमल करने पर तैयार था। फिर उस आमिल का मुरीद मुझे उसी गार के पास छोड़ गया। अब बाकी का सारा अमल मुझे खुद ही अकेले करना था, लेकिन मैं खुश था कि उस बूढ़े फ़कीर के रूप में जिनज़ादी उजाला का बाप उस गार में मेरे साथ मौजूद था। मैं वहाँ अकेला न था। मुझे ये अमल पूरा करने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत थी। मैं एक नाबीना शख्स था, भला कैसे ये सब अकेले कर सकता था। फिर जैसे ही मैंने उस जिनज़ादी उजाला के बाल पर अमल करना शुरू किया तो मेरे कानों में उसके तेज़ तेज़ चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं ये सोचकर डर गया कि कहीं उसे किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं हो रही, लेकिन ये सब उसे छुड़वाने के लिए ही तो कर रहा था। कभी मुझे उसके रोने की आवाज़ें आती, कभी चीखने की। ऐसे लगता था जैसे वो तकलीफ़ से बिलबिला रही है। मैं सोचने लगा कि जब भी वो आमिल अपने अमल करता होगा तो सारे जिन्नात इतनी ही तकलीफ़ में मुब्तला रहते होंगे। उसकी ये चीखें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थीं। उसका बाप इन सब से अनजान था। अगर वो अपनी बेटी की ये चीखें सुन लेता तो कभी भी मुझे ये अमल करने की इजाज़त ना देता। फिर आज का अमल ख़त्म हो गया तो चीखें आना भी बंद हो गई। मैं कुछ देर बेबसी से उधर ही बैठा रहा। फिर वो जिन्नात मुझे कहने लगा कि मेरी बेटी ठीक तो है ना। तो मैंने उसे तसल्ली दी कि हाँ, 40 दिन के बाद वो तुम्हारे पास होगी। अब हमारा खाना पीना सोना सब उसी गार में था।
مجھے جب کھانے کی خواہش ہوتی تھی تو وہ جن ذات چند لمحوں میں میرے لیے کھانا حاضر کر دیتا تھا۔ ابھی میں نے اسے یہ راز نہیں بتایا تھا کہ جنات کا بال حاصل کر کے وہ عامل تم سب پر عملیات کرتا ہے۔ یہ راز میں انہیں سب سے آخر میں بتانے والا تھا۔ پھر دوسرے دن دوبارہ سے میں یہ عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی وہ تکلیف دہ چیخیں میرے کانوں میں آتی رہیں۔ میں یہ سب سن کر نظر انداز کرتا رہا کیونکہ میں یہ عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اس شیطانی عامل کے قید سے آزادی دلانے کے لیے یہ سب کرنا تھا۔ یوں اس غار میں رہتے رہتے کئی دن بیت گئے اور بالآخر آخری دن آ گیا۔ لیکن آج کی رات موسم کے آثار اچھے نہ تھے۔ خوب بارش ہو رہی تھی، گرج چمک بھی دل دہلا رہی تھی۔ میں یہ سب نظارے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن موسم کی خراب حالات میں اپنے کانوں سے صاف سن رہا تھا۔ تیز ہوا سے بارش کا پانی اڑ کر غار کے اندر تک آ رہا تھا۔ نہ جانے موسم کی خرابی کی کیا وجہ تھی۔ جو بھی تھا، مجھے ہر حال میں اپنا یہ عمل پورا کرنا تھا۔ اگر آج کی رات میں یہ چھوڑ دیتا تو پھر میری باقی دنوں کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جیسے ہی میں نے عمل کرنا شروع کیا تو ایک طرف تو بارش پریشان کر رہی تھی، دوسری طرف جنزادی اجالا کی تکلیفیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، کندھوں پر بھی وزن تھا، لیکن میں نے اپنا یہ عمل کرنا جاری رکھا۔ بالآخر دھیرے دھیرے رات بیت گئی اور 40 دن کا عمل پورا ہو گیا، لیکن وہ جن زادی میرے سامنے ظاہر نہ ہوئی۔ مجھے بہت غصہ آیا، میری اتنے دن کی محنت کیا بیکار ہو گئی؟ یہی سوچ کر میں اس عامل کے پاس پہنچ گیا تو عامل مجھے کہنے لگا کہ تمہاری محنت ضائع نہیں ہوئی، بلکہ اب میں اس جن زادی کو رضامند کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ چلی جائے، اور وہ یہ سب خوشی خوشی کرے گی، کیونکہ عمل کے بعد وہ تمہاری غلام بن جائے گی، تمہاری ہر بات مانے گی۔ میں اسے ہرگز اپنی غلام نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ میری محسن تھی، اس کے باپ کے میرے اوپر بہت احسانات تھے، اسی لیے میں اپنے سارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنزادی اجالا کی موجودگی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ میرا دل تھا جو اسے اپنے آس پاس خوشبو سے پہچان لیتا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر وہ عامل کہنے لگا کہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، میں نے اس جنزادی کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تم بھی وہ خزانہ میرے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ نقلی خزانہ دیکھ کر اس عامل کو پتہ نہ لگ جائے کہ وہ خزانہ نقلی ہے، لیکن پھر بھی میں نے وہ سارا خزانہ اس کے حوالے کر دیا اور جنزادی اجالا کے ہمراہ جلدی سے اسی گھر میں لوٹ آیا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ جنزادی اجالا بہت خاموش تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں پہچان گئی ہوں، تم وہی ہو جسے 10 سال تک میرے باپ نے اپنے گھر میں رکھا تھا، تمہاری مدد کی تھی، اور آج تم نے اس عامل کے ساتھ مل کر مجھے اپنی باندی بنا لیا۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اپنا غلام نہیں بنایا، میں نے یہ سب کچھ تمہاری خاطر کیا ہے، تمہیں اس عامل کی قید سے چھڑوانے کے لیے، اور اس سلسلے میں تمہارے جنزاد باپ نے میری بھرپور مدد کی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنے باپ سے پوچھ لو، وہ ہرگز تم سے جھوٹ نہیں کہے گا۔ پھر اس کے باپ نے بھی میری باتوں کی تائید کر دی تو وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں نے یہ کسی لالچ میں نہیں کیا، بلکہ ان احسانوں کا چھوٹا سا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے جو تم دونوں نے میرے اوپر کیے تھے۔ میں بھلے ہی ایک نابینا شخص ہوں، لیکن میں نے تم دونوں کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا ہے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، مجھے تمہارے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں ہرگز تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، تم اپنے قبیلے میں جا کر اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹی اپنے قبیلے میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اس کے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تم مجھے وہ راز بتا دو جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے کے جنات دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں انہیں کہنے لگا کہ تم جنات کے بال لے کر وہ عامل خطرناک عملیات کرتا ہے جس کی وجہ سے تم سب جنات کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے تمہیں آج سے اپنے بالوں کی حفاظت کرنی ہوگی، نہ صرف تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی بلکہ قبیلے کے باقی جنات کو بھی یہ سب بتانا ہوگا۔ دونوں باپ بیٹی یہ راز جان کر بہت خوش تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قبیلے میں چلے گئے، لیکن میں حسرت سے جنزادی اجالا کی جدائی محسوس کرنے لگا تھا۔ میری زندگی میں کسی اور کی کوئی جگہ نہ تھی،
لیکن ان دونوں کا ایک خاص مقام میرے دل کے کسی کونے میں موجود تھا۔ پھر میں واپس امام صاحب کے گھر لوٹ آیا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم اتنے دنوں سے کہاں تھے، لیکن میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ میں کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ امام صاحب کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے ان کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم اس نوجوان کی شادی کروا دو۔ یہ بھلے ہی نابینا ہے لیکن بہت سمجھدار اور مخلص شخص ہے، جس لڑکی کی بھی اس سے شادی ہوگی وہ بہت خوش رہے گی۔ پھر امام صاحب نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں نے انہیں صاف منع کر دیا۔ میں کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ پھر امام صاحب نے اپنے گھر کے اوپر دوسری منزل تعمیر کروائی اور زبردستی میرا رشتہ ایک لڑکی کے ساتھ طے کر دیا۔ پھر میری شادی ایک زرینہ نام کی لڑکی سے ہو گئی۔ میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی۔ وہ ہر وقت میرے آگے روتی رہتی، کہتی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ دیکھو تو صحیح میری قسمت تم جیسے اندھے انسان کے ساتھ پھوٹ گئی۔ اس کی یہ باتیں مجھے دکھ دیتی تھیں۔ پھر ایک دن اس کی باتوں سے تنگ آ کر میں اسے کہنے لگا کہ اگر تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں تاکہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ دیکھو تو صحیح طلاق لے کر واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو زندگی بھر مجھے تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں اپنا ہر کام خود کر سکتا تھا، کسی بھی کام کے سلسلے میں مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب میں اپنی شادی سے ناخوش رہنے لگا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اپنی بیوی کی باتوں سے تنگ آ کر میں ایک سنسان جگہ پر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے اپنے آس پاس عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو میرے لیے انجانی نہ تھی، کوئی میرے آس پاس میرا اپنا موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کانوں میں جن زادی اجالا کی آواز آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے بتائے ہوئے اس راز کی وجہ سے قبیلے کے سردار نے ہم باپ بیٹی کو قبیلے میں ایک خاص مرتبہ دیا ہے۔ تم جب بھی اداس ہوگے میں تمہارے پاس موجود ہوں گی۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آج تم اتنے مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ وہ بڑے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ ہاں، میں اپنی ناکام محبت کی وجہ سے اداس ہوں۔ جس سے میں محبت کرتا تھا شاید وہ میری قسمت میں نہ تھی۔ تو وہ حیرت سے کہنے لگی، اچھا، وہ لڑکی تو بڑی بد نصیب ہوگی جس نے تمہارا ساتھ پانے سے انکار کیا ہوگا۔ تم کس سے محبت کرتے تھے؟ مجھے بتاؤ، میں اس لڑکی کو راضی کروں گی۔ پھر میں حسرت سے اسے کہنے لگا کہ اجالا، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ زندگی بھر میں نے صرف تمہیں ہی چاہا ہے۔ جن زادی یہ سن کر حیران تھی، پھر کہنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کوئی آدم زادی نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ سچ پوچھو تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن پھر میرے باپ نے مجھے سمجھایا کہ یہ ابھی جوان نہیں ہوا، جب یہ جوان ہوگا تو اس کے احساسات بدل جائیں گے۔ پھر تم اپنے دل کی تکلیف کو کیسے برداشت کرو گی؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم بھی اپنے دل میں میرے لیے یہی جذبات رکھتے ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ ہاں، میں بھی شادی کر چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کے لیے کہتی تو بھلے ہی تم ایک جن زادی ہو، لیکن میں کبھی بھی انکار نہ کرتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اب تم اسی لڑکی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو، لیکن میں تمہاری ایک مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے قبیلے کے طبیب نے ایک خاص جڑی بوٹی ڈھونڈی ہے۔ اس جڑی بوٹی کی بنی ہوئی دوائی سے تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے قبیلے کے کئی جنات نے اس جڑی بوٹی کو استعمال کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی واپس حاصل کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، تم ایک اچھے انسان ہو اور اچھے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے دن جن زادی نے مجھے وہ جڑی بوٹی لا کر دی جس کی دوائی مجھے اپنی آنکھوں پر استعمال کرنی تھی۔ پھر ٹھیک 3 دن تک وہ دوا استعمال کرنے کے بعد مجھے آہستہ آہستہ دنیا کے سارے منظر دکھائی دینے لگے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ دیکھنے میں وہ اچھی خاصی تھی، لیکن ہر وقت چڑچڑی رہتی تھی۔ پھر میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ میری بات سن کر حیران تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کمرے میں رکھی ہوئی ہر چیز جائزہ لے کر اسے بتائی تو وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔
शायद उसे अपनी ज़िंदगी में ये दुख था कि उसकी शादी एक नाबीना इंसान से हुई है। जिनज़ादी उजाला ने एक बार फिर मेरे ऊपर ये एहसान करके मुझे अपना गिरवीदा बना लिया था। मैं एक बार उससे मिलना चाहता था, अपनी आंखों से उसे देखकर ये कहना चाहता था कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर 2 दिन बाद मैं उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आई थी। जब वो मेरे सामने ज़ाहिर हुई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरत और मेहरबान चेहरे वाली जिनज़ादी थी। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो वो कहने लगी कि ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी में तुम मुझे अपने साथ पाओगे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। वो मुझे दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। आज मैं अपनी बीवी के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी जिनज़ादी उजाला की याद पूरी शिद्दत से मौजूद है। उस नेक जिनज़ादी को याद करके मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं, जिसे मैंने पूरे दिल से चाहा था। अभी भी मैं छत पर खड़ा उसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे अपनी बीवी की आवाज़ आई। वो मुझसे नीचे खाने पर बुला रही थी। उसका रवैया भी मेरे साथ अब ठीक हो चुका था। कैसे एक लावारिस अंधे लड़के ने आज अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। ये बात कोई नहीं जानता था कि मैंने ये सब अकेले नहीं किया था। कोई मखलूक थी मेरी मदद करने वाली, जिसने ज़िंदगी गुजारने में मेरी मदद की थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।